سیر تیسرے درویش کی۔ تمام شہر میں کٹنیاں پھیرنے اور گھر گھر میں گھسنے لگیں۔ مجھے جو کم بختی لگی، دروازہ بند نہ کیا۔ ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، اس کا خدا کرے منہ کالا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے، برقع اوڑھے، دروازہ کھلا پا کر نہ دھڑک چلی آئی اور سامنے ملکہ کے کھڑی ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ الہی تیری نتھ چوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤ کی پگڑی قائم رہے۔ میں غریب رنڈیا فقیرنی ہوں، ایک بیٹی میری ہے کہ وہ تجھے سے پورے دنوں درد زا میں مرتی ہے، اور مجھ کو اتنی وسعت نہیں کہ آدھی کا تیل چراغ میں جلاؤں، کھانے پینے کو تو کہاں سے لاؤں؟ اگر مر گئی تو گور کفن کیوں کر کروں گی، اور جنی تو دائی جنائی کو کیا دوں گی، اور جچا کو ستوارا اچھوانی کہاں سے پلاؤں گی؟ آج 2 دن ہوئے ہیں کہ بھوکی پیاسی پڑی ہے۔ اے صاحبزادی، اپنی خیر کا کچھ ٹکڑا پارچہ دلا تو اس کو پانی پینے کا ادھار ہو۔ ملکہ نے ترس کھا کر اپنے نزدیک بلا کر 4 نان اور کباب اور ایک انگوٹھی چھنگلیا سے اتار کر حوالے کی کہ اس کو بھینچ بھانچ کر گہنا پاتا بنا دیجو اور خاطر جمع سے گزران کیجو، اور کبھو آیا کیجو، تیرا گھر ہے۔ اس نے اپنے دل کا مدعا جس کو تلاش میں آئی تھی باجنس پایا، خوشی سے دعائیں دیتی اور بلائیں لیتی دفع ہوئی۔ ریوڑی میں نان کباب پھینک دیے، مگر انگوٹھی کو مٹھی میں لے لیا کہ پتہ ملکہ کے ہاتھ کا میرے ہاتھ آیا۔ خدا اس آفت سے جو بچایا چاہے۔ اس مکان کا مالک جوان مرد سپاہی تازی گھوڑے پر چڑھا ہوا، نیزہ ہاتھ میں لیے، شکار بند سے کھیرن لٹکائے آ پہنچا۔ اپنی حویلی کا تالا ٹوٹا اور کواڑ کھلے پائے۔ اس دلالہ کو نکلتے دیکھا، مارے غصے کے ایک ہاتھ سے اس کے جھونٹے پکڑ کر لٹکا لیا اور گھر میں آیا۔ اس کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ کر ایک درخت کی ٹہنی میں لٹکایا، سر تلے پاؤں اوپر کیے، ایک دم میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس مرد کی صورت دیکھ کر یہ ہیبت ہوئی کہ ہوائیں منہ پر اڑنے لگیں اور مارے ڈر کے کلیجہ کانپنے لگا۔ اس عزیز نے ہم دونوں کو بدحواس دے کر تسلی دی کہ بڑی نادانی تم نے کی، ایسا کام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ ملکہ نے مسکرا کر فرمایا کہ شہزادہ اپنے غلام کی حویلی کہہ کر مجھے لے آیا اور مجھ کو پھسلایا۔ اس نے التماس کیا کہ شہزادے نے بیان واقعی کہا، جتنی خلق اللہ ہے، بادشاہوں کی لونڈی غلام ہیں، انہی کی برکت اور فیض سے سب کی پرورش اور نپاہ ہے۔ یہ غلام بے دام درم زر خرید تمہارا ہے، لیکن بھید چھپانا عقل کا مقتضا ہے۔ اے شہزادے، تمہارا اور ملکہ کا اس غریب خانے میں توجہ فرمانا اور تشریف لانا میری سعادت دونوں جہان کی ہے۔ اور اپنے فدوی کو سرفراز کیا، میں نثار ہونے کو تیار ہوں، کسی صورت میں جان مال سے دریغ نہ کروں گا۔ آپ شوق سے آرام فرمائیے، اب کوڑی بر خطرہ نہیں۔ یہ مردار کٹنی اگر سلامت جاتی تو آفت لاتی۔ اب جب تلک مزاج تشریف چاہے بیٹھے رہیے، اور جو کچھ درکار ہو اس خانہ زاد کو کہیے، سب حاضر کرے گا۔ اور بادشاہ تو کیا چیز ہے، تمہاری خبر فرشتے کو بھی نہ ہوگی۔ اس جوان مرد نے ایسی ایسی باتیں تسلی کی کہیں کہ اٹک خاطر جمع ہوئی۔ جب میں نے کہا شاباش، تم بڑے مرد ہو، اس مروت کا عوض ہم سے بھی جب ہو سکے گا تب ظہور میں آوے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غلام کا اسم بہزاد خان ہے، غرض 6 مہینے تک جتنی شرط خدمت کی تھی بجان و دل بجا لایا، خوب آرام سے گزری۔ ایک دن مجھے اپنا ملک اور ماں باپ یاد آئے، اس لیے نہایت متفکر بیٹھا تھا۔ میرا چہرہ ملیم دیکھ کر بہزاد خان روبرو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس فدوی سے اگر کچھ تقصیر چرن برداری میں واقع ہوئی تو ارشاد ہو۔ میں نے کہا از برائے خدا یہ کیا مذکور ہے؟ تم نے ایسا سلوک کیا کہ اس شہر میں ایسے آرام سے رہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ میں کوئی رہتا ہے۔ نہیں تو یہ ایسی حرکت ہم سے ہوئی تھی کہ تنکا تنکا ہمارا دشمن تھا۔ ایسا دوست ہمارا کون تھا کہ ذرا دم لیتے؟ خدا تمہیں خوش رکھے، بڑے مرد ہو۔ جب اس نے کہا اگر یہاں سے دل برداشتہ ہوا ہو تو جہاں حکم ہو وہاں خیر و عافیت سے پہنچا دوں۔ فقیر بولا کہ اگر اپنے وطن تک پہنچوں تو والدین کو دیکھوں۔ میری تو یہ صورت ہوئی، خدا جانے ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں جس واسطے جلا وطن ہوا تھا میری تو آرزو بر آئی، اب ان کی بھی قدم بوسی واجب ہے۔ میری خبر ان کو کچھ نہیں کہ موا یا جیتا ہے، ان کے دل پر کیا کلک گزرتا ہوگا۔ وہ جوان مرد بولا کہ بہت مبارک ہے، چلیے۔ یہ کہہ کے ایک راس گھوڑا ترکی 100 کوس چلنے والا اور ایک گھوڑی جلد جس کے پر نہیں کٹے تھے لیکن شائستہ، ملکہ کی خاطر لایا اور ہم دونوں کو سوار کروایا۔
پھر ذرا بختر پہن، سلاح باندھ، اوپچی بن، اپنے مرکب پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، غلام آگے ہو لیتا ہے، صاحب خاطر جمع سے گھوڑے دبائے ہوئے چلے آمے۔ جب شہر کے دروازے پر آیا، ایک نعرہ مارا اور تیر سے قفل کو توڑا، بڑی کبانوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر للکارا کہ اپنے خاوند کو جا کر کہو کہ بہزاد خان ملکہ مہر نگار اور شہزادہ کامگار کو جو تمہارا داماد ہے، ہاں کے پکارے لیے جاتا ہے۔ اگر مردمی کا کچھ نشہ ہے تو باہر نکلو اور ملکہ کو چھین لو، یہ نہ کہیو کہ چپ چاپ لے گیا، نہیں تو قلعے میں بیٹھے آرام کیا کرو۔ یہ خبر بادشاہ کو جلد جا پہنچی۔ وزیر اور میر بخشی کو حکم ہوا، ان تینوں بدذات مفسدوں کو باندھ کر لاؤ یا ان کے سر کاٹ کر حضور میں پہنچاؤ۔ ایک دم کے بعد وٹ فوج کا نمود ہوا اور تمام زمین و آسمان گرد باد ہو گیا۔ بہزاد خان نے ملکہ کو اور اس فقیر کو ایک در میں پلکے کے 12 پلے اور جوان پور کے پل کے برابر تھا کھڑا کیا، اور آپ گھوڑے کو ٹنگیا کر اس فوج کی طرف پھرا اور شیر کی مانند گونج کر مرکب کو ڈپٹ کر فوج کے درمیان گھسا۔ تمام لشکر کائی سا پھٹ گیا اور یہ دونوں سرداروں تلک جا پہنچا، دونوں کے سر کاٹ لیے۔ جب سردار مارے گئے، لشکر تتر بتر ہو گیا۔ وہ کہاوت ہے، سر سے سر واہ، جب بیل پھوٹی رائی رائی ہو گئی۔ وہیں آپ بادشاہ کتنی فوج بختر پوشوں کی ساتھ لے کر کمک کو آئے، ان کی بھی لڑائی اس یکا جوان نے مار دی، شکست فاش کھائی، بادشاہ پسپا ہوئے۔ سچ ہے، فتح داد الہی ہے، لیکن بہزاد خان نے ایسی جواں مردی کی کہ شاید رستم سے بھی نہ ہو سکتی۔ جب بہزاد خان نے دیکھا کہ مطلع صاف ہوا، اب کون باقی رہا ہے جو ہمارا پیچھا کرے گا، یہ وسواس ہو کر اور خاطر جمع کر جہاں ہم کھڑے تھے آیا اور ملکہ کو اور مجھ کو ساتھ لے کر چلا۔ سفر کی عمر کوتاہ ہوتی ہے، تھوڑے عرصے میں اپنے ملک کی سرحد میں جا پہنچے۔ ایک عرصی صحیح سلامت آنے کی بادشاہ کے حضور میں، جو قبلہ گاہ مجھ فقیر کے تھے، لکھ کر روانہ کی۔ جہاں پناہ پڑھ کر شاد ہوئے، دوگانا شکر کا ادا کیا، جیسے سوکھے دھان میں پانی پڑا۔ خوش ہو کر سب امیروں کو جلو میں لے کر اس عاجز کے استقبال کی خاطر لب دریا آ کر کھڑے ہوئے اور نواڑوں کے واسطے میر بہر کو حکم دیا۔ میں نے دوسرے کنارے پر سواری بادشاہ کی کھڑی دیکھی، قدم بوسی کی آرزو میں گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا، ہیلا مار کر حضور میں حاضر ہوا، مجھے مارے اشتیاق کے کلیجے سے لگا لیا۔ اب ایک اور آفت ناگہانی پیش آئی کہ جس گھوڑے پر میں سوار تھا، شاید وہ بچہ اس مادیان کا تھا جس پر ملکہ سوار تھی، یا جنسیت کے باعث میرے مرکب کو دیکھ کر گھوڑی نے بھی جلدی کر کر اپنے تئیں ملکہ سمیت میرے پیچھے دریا میں گرایا اور پیڑنے لگی۔ ملکہ نے گھبرا کے باگ کھینچی، وہ منہ کی نرم تھی، الٹ گئی۔ ملکہ غوطے کھا کر بما گھوڑی دریا میں ڈوب گئی کہ پھر ان دونوں کا نشان نظر نہ آیا۔ بہزاد خان نے یہ حالت دیکھ کر اپنے تئیں گھوڑے سمیت ملکہ کی مدد کی خاطر دریا میں پہنچایا۔ وہ بھی اس بھنور میں آ گیا، پھر نکل نہ سکا، بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، کچھ بس نہ چلا، ڈوب گیا۔ جہاں پناہ نے یہ واردات دیکھ کر مہا جال منگوا کر پھینکوایا اور ملاحوں اور غوطہ خوروں کو فرمایا، انہوں نے سارا دریا چھان مارا تھا کہ مٹی لے لے آئے، پر وہ دونوں ہاتھ نہ آئے۔ یا فقراء، یہ حادثہ ایسا ہوا کہ میں سودائی اور جنونی ہو گیا اور فقیر بن کر یہی کہتا پھرتا تھا، ان نینوں کا یہی بسیک، وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ۔ اگر ملکہ کہیں غائب ہو جاتی یا مر جاتی تو دل کو تسلی آتی، پھر تلاش کو نکلتا یا صبر کرتا، لیکن جب نظروں کے روبرو غرق ہو گئی تو کچھ بس نہ چلا۔ آخر جی میں یہی لہر آئی کہ دریا میں ڈوب جاؤں، شاید اپنے محبوب کو مر کر پاؤں۔ ایک روز رات کو اسی دریا میں بیٹھا اور ڈوبنے کا ارادہ کر کر گلے تلک پانی میں گیا۔ چاہتا ہوں کہ آگے پاؤں رکھوں اور غوطہ کھاؤں۔ وہی سوار برقع پوش جنہوں نے تم کو بشارت دی ہے آ پہنچے، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دلاسا دیا کہ خاطر جمع رکھ، ملکہ اور بہزاد خان جیتے ہیں، تو اپنی جان ناحق کیوں کھوتا ہے؟ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، خدا کی درگاہ سے مایوس مت ہو، اگر جیتا رہے گا تو تیری ملاقات ان دونوں سے ایک نہ ایک روز ہوے گی۔ اب تو روم کی طرف جا، اور بھی 2 درویش دل ریش وہاں گئے ہیں، ان سے تو جب ملے گا اپنی مراد کو پہنچے گا۔ یا فقراء، بموجب حکم کے اپنے ہادی کے میں بھی خدمت شریف میں آ کر حاضر ہوا ہوں، امید کبھی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مطلب کو پہنچے۔ اس ٹکر گدھا کا یہ حوال تھا جو تمام کمال کہہ سنایا۔